یہ قرآن کا دریافت ہونے والا سب سے قدیم پیج ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس پیج پہ موجود ٹیکسٹ کے نیچے ایک اور ٹیکسٹ نظر آئیں گے۔ ریسرچر نے معلوم کیا ہے کہ اس سے بھی قدیم ایک قرآنی نسخہ موجود تھا، جسے اس ٹیکسٹ کے نیچے لکھ کر بعد میں مٹایا گیا اور اس کی جگہ یہ ٹیکسٹ لکھے گئے۔ جب ان پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ نیچے والے ٹیکسٹ میں کچھ الفاظ کو ایڈ کیا گیا ہے اور کچھ الفاظ کو ریموو کیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے ان الفاظ کو کیوں ختم کیا گیا اور ان کی جگہ نئے الفاظ کو کیوں لکھا گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قرآن سے مختلف ایک اور قرآن موجود ہے؟ یہ قرآن کی سب سے بڑی دریافت کی کہانی ہے، جسے جاننے کے لیے آپ بھی مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آج کا ٹاپک انتہائی اہم اور حساس ہے، جسے مکمل سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہر ایک انسان قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتا ہے، لیکن تاریخ دانوں کے نزدیک قرآن کریم کے آغاز اور بہت سارے معاملے کو جاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سینکڑوں سالوں سے تاریخ دان ایک ہی قرآن کو اسٹڈی کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن 19ویں صدی میں مشہور سائنس سومرز نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ 1972 میں یمن کی سوم مسجد کی تعمیر و توسیع کے دوران وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو کئی قدیم دستاویز ملے جنہیں ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو کھوج کرنے جا رہے ہیں یہ تاریخ کی سب سے بڑی کھوج بننے والی ہے۔ ممکن تھا کہ دنیا اس کے بارے میں بھول جاتی اگر یہ ایک شخص کاغذی اسماعیل کے ہاتھ یہ کاغذ نہ لگتے۔ تب اس کو ان دستاویز کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا اور اس نے دن رات اس پر کام کرنا شروع کر دیا، جنہیں اسٹڈی کر کے معلوم کیا گیا کہ یہ ہجرت کے پہلے سال لکھے گئے تھے، جبکہ کچھ کا معنی یہ تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 سے 15 سال بعد لکھے گئے ہیں۔ اس پر تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ اس میں نظر آنے والے الفاظ کے پیچھے ایک اور ٹیکسٹ آثار موجود تھے، جنہیں مکر کر کے ان کے اوپر ایک اور ٹیکسٹ لکھے گئے تھے۔ ماہرین کا معنی یہ تھا کہ یہ ایک پلمپ سلیٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جن کو ڈاکومنٹ کے اوپر ایک اور ڈاکومنٹ لکھی گئی ہے، جس میں 2 لیئر موجود ہیں، ایک پرانی والی لیئر اور ایک نئی والی لیئر۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ سب سے قدیم قرآن کی اس پرچے کے نیچے لیئر کا تعلق موجودہ قرآن سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مختلف طرز کی لکھی تھی جس میں الفاظ بھی مختلف تھے۔ ایکسپریس کی مدد سے انہوں نے وہ تمام مٹائے گئے الفاظوں کو الگ کیا گیا جو اس سے پہلے لکھے گئے تھے، جس میں کئی ڈفرینسز بھی سامنے آئے، یعنی مختلف ایاب، اضافی الفاظ اور کئی مٹائے گئے الفاظ۔ یہ خبر ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جو اسلام کی شدید مخالف تھے، اور تب انہوں نے اس واقعے کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ قرآن تو ایک نہیں بلکہ 2 ہے، جس میں اپنی من پسند تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں میں کئی بے چینی پیدا کر دی، اور کمزور عقیدہ والے مسلمان تو اس بنیادی دعوے کی وجہ سے قرآن اور اسلام کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا گیا تو اس وقت قرآن کے کئی ورثے تھے۔ ان ورثوں کو جمع کرنے میں 2 مشہور صحابہ کے نام مشہور ہیں، عبداللہ ابن ابی مسعود اور عبداللہ ابن ابی کعب۔ ورثہ سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کو بائبل کی طرح الگ الگ لکھا گیا تھا، بلکہ اس میں کچھ معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ کہیں کسی الفاظ کو اس جگہ کی زبان کی مناسبت سے لکھا گیا، یعنی ان لوگوں کی تلفظ کے لحاظ سے، یا کچھ الفاظ کو معنی کے لحاظ سے اس کے مطابق کسی اور الفاظ سے تبدیل کیا گیا، جس سے اس الفاظ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلامی سلطنت کے مبتر شہروں میں قرآن کے کئی ورژن موجود تھے، جن کو حضرت عثمان غنی نے اکٹھا کر کے ایک ہی ورژن میں تبدیل کر دیا تھا۔